ہوں اور منن سر میرے ساتھ بھی ہیں۔ حامد بھائی آپ پلیز اس پر جواب دیجئے، پھر میں باقی گیس پہ جاؤں گا۔ حامد بہت شکریہ۔ پھر آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں یہ بھاشن سن کے تو آپ تھوڑی دیر مجھے اب آپ نے سننا ہے، مہربانی۔ بالکل بالکل۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو پانی ہے نا دنیا میں، آپ ملکوں کے اوپر سینکشنز لگاتے ہیں، ملک سروائیو کر جاتے ہیں۔ آپ ملکوں کے اوپر جنگ لگاتے ہیں، یدھ لگاتے ہیں، ملک اس سے نکل جاتے ہیں۔ آپ ملکوں کے لوگوں کے اوپر بہت ساری اور اکنامیکل سینکشنز لگاتے ہیں، وہ نکل جاتے ہیں۔ لیکن پوری دنیا کے اندر سیکنڈ ورلڈ وار ہو، فرسٹ ورلڈ وار ہو یا اس کے بعد کولڈ وار ہو، کبھی بھی کسی بھی ملک نے کسی کا بھی پانی نہیں روکا۔ دریائے نیل جو ہے وہ دنیا کے 10 ملکوں سے گزرتا ہے اور 10 کے 10 ملکوں کو پانی جاتا ہے۔ اسی طرح یورپ کے اندر دریائے دنوبے ہے، جس کو آپ آبنائے دنوبے کہتے ہیں، وہ یورپ کے 11 سے زیادہ ملکوں سے گزرتا ہے، جو آپس میں عالمی جنگ لڑتے رہے لیکن پانی کبھی نہیں روکا گیا، کیونکہ پانی روکنا جو ہے وہ is a crime against the humanity. It is not only a war crime, it is crime against the humanity. اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان کا جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے وہ بڑا کلیئر ہے۔ اس کے اندر آپ کو ایک چیز سمجھنی ہوگی، وہ یہ کہ یہ جو 3 دریاؤں کی ڈویژن کی گئی، اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ کسی بھی حالت میں نہ انڈیا کی پبلک سفر کرے نہ پاکستان کی پبلک سفر کرے۔ It is not about the war, it is not about the country, it is about the suffering of the people. اب ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں، وہ یہ کہ آپ کو یہ سمجھ آتی ہے کہ کل کو یہی جو کاؤنٹر ہے یہ آپ کے ساتھ چائنا بھی کرے گا۔ آپ کی طرف جو دریائے گنگا جمنا آ رہے ہیں ان پہ بنگلہ دیش اور چائنا پانی بند کر دیں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خطے کے اندر پانی کو بطور ویپن آپ یوز کریں گے اور پھر خطے کے اندر یدھ نہیں ہوگا؟ یہ ناممکن ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں اور آپ جنگ چاہتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈو یو ریئلی تھنک کہ ہم پاکستان کی جو لینڈ ہے اس کو جناب وہ بنجر ہونے دیں گے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان کے کسانوں کو مرنے دیں گے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اس نے جو اتنی جنگوں کی تیاری صرف اس لیے کی ہوئی ہے کہ اگر کشمیر کے اوپر ہمیں جنگ لڑنی پڑی تو ہم لڑیں گے، اور آپ باقی 25 کروڑ عوام کے اوپر اگر پانی بند کر دیں گے تو ہم اس پہ نہیں لڑیں گے؟ ایک چیز آپ کو سمجھنی ہوگی، وہ یہ کہ اب وقت آ گیا ہے کہ انٹرنیشنلی آپ کو کورٹ نے کہا کہ یہ فارمولا ہے، اس کے تحت آپ اتنا پانی رکھ سکتے ہیں، اس سے آگے آپ کو نہ ڈیم بنانے کی اجازت ہے۔ انٹرنیشنل کورٹ نے کہا۔ آپ نے وہاں پہ جواب کیا دیا؟ آپ نے جواب دیا جی کہ یہ اس کورٹ کی جیورسڈکشن نہیں ہے، ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے۔ دیکھیں خدا کے لیے، آج ماڈرن ٹائم میں آپ رہ رہے ہیں، نہ تو آپ اگر دنیا کا انٹرنیشنل لا بھی نہیں ماننا چاہتے، آپ انڈس واٹر ٹریٹی کو بھی نہیں ماننا چاہتے، آپ جو ٹریڈیشنل سیٹ اپ ہے کہ دنیا کے دریا 10 12 ملکوں سے گزرتے ہیں اور کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، آپ اس کو بھی نہیں ماننا چاہتے، تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ پاکستان کے پاس صرف 2 آپشن رہ جاتے ہیں۔ ایک آپشن یہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو مرنے دیں، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ ہم آپ سے یدھ کریں اور اس کے بعد پھر چائنا اور بنگلہ دیش مل کر آپ کا پانی بند کریں۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ انڈیا کے 40 کروڑ عوام جو ہے نا ان کا پانی بند ہو جائے گا۔ پاکستان کے آپ صرف پنجاب کے دریا افیکٹ ہوں گے نا، تو پاکستان کے 11 کروڑ عوام کا افیکٹ ہوگا۔ انڈیا کے بنگال سے لے کے چکن نیک سے لے کے ہماچل پردیش سے لے کے وہ سارے پانی جب بند ہوں گے تو 40 کروڑ لوگ جو ہیں وہ ان کی زمینیں وہ سفر کریں گے۔ For God's sake, do not make water as a weapon. پانی کو اگر آپ نے ہتھیار بنا لیا، یہ آپ اللہ کا دیا ہوا ہے، it is God given. انڈیا اور پاکستان have no control in it. یہ آپ سمجھیں کہ it's a environmental balance، جو موسم کا بیلنس ہے یہ پانی کے بہاؤ سے ہے۔ پوری دنیا کے اندر ہیٹ ویو آ رہی ہے، پوری دنیا میں کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے۔ اس سارے کا نتیجہ یہ نہیں ہے کہ آپ سمجھے کہ آپ پانی روکیں گے اور پاکستان یدھ نہیں کرے گا۔ پاکستان کی مجبوری ہے، ہم اپنے لوگوں کو مرنے تو نہیں دیں گے نا یار۔
یہ ایک سادی سی بات ہے. خدارا آپ کی پبلک میں سمجھتا ہوں کہ اس کو انڈرسٹینڈ کرتی ہے. 90% لوگ جو انڈیا میں میری جن سے کبھی بات ہوتی ہے, یہاں پر بات ہوتی ہے, وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ یہ ایک بڑا ہی ان لاجیکل سی بات ہے. اس کے اندر کوئی لاجک نہیں ہے کہ پانی کو اس لیے روکا جائے کہ جی ہم نے پاکستان سے آپریشن سندور میں مار کھا لی, ہمارے رافیل گر گئے, اب ہمارے پاس بدلہ لینے کے لیے صرف یہ چیز رہ گئی ہے. فار گاڈ یہ سے بات illogical ہے, اگر آپ نے یہ جنگ ہی بات کرنی ہے تو illogical ہے. جنگ کر سوشل لیں. میڈیا دیکھ کے یہ سٹیٹمنٹ دینا دیکھیں, illogical ہے حمید, آخری چیز, یہ بات illogical کرنل صاحب پلیز آخری چیز میری سن لیں. آخری چیز یہ ہے کہ ٹرسٹ میں دنیا میں کوئی ملک بھی آج آپ کے ساتھ اس لیے نہیں کھڑا کہ آپ میرٹ پہ بات نہیں کر رہے, آپ جسٹس اور انصاف پہ بات نہیں کر رہے. پانی کے اوپر کوئی ایک ملک بھی آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا. اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ آپ دنیا کے بیسک قوانین کو رول آؤٹ کر رہے ہیں. All اور right. پھر دنیا کے اندر یہ ایک ایسی مثال بن جائے گی حامد کہ صاحب. دریائے نیل کا پانی پھر مصر روک رہا ہوگا اور دریائے دنوبے کا پانی جرمنی روک رہا ہوگا. کیا یہ دنیا ہوگی؟ ایسی دنیا ناممکن ہے ٹھیک کہ ہے یہ حامد صاحب, دنیا بنے جہاں پوائنٹ ٹیکن. پانی روکا جائے. حامد صاحب پوائنٹ ٹیکن. منن دیویدی صاحب میں آپ کے پاس, اور اس کے بعد میں فواد صاحب کے پاس, جواد صاحب کے پاس جاؤں گا. منن صاحب, ہاؤ ڈو یو سی اٹ, یہ واٹر ٹریٹی کا مسئلہ, پاکستان جو دلیل دے رہے ہیں, جو حامد صاحب کہہ رہے ہیں وہ پوائنٹ, اور ابھی بھارت کے لحاظ سے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟